بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ۔ آج آپ کے سامنے غسل کے فرائض اور غسل کا چند تھوڑا سا مختصر سا طریقہ رکھوں گا۔ غسل کے سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھنا ہے 3 فرض ہیں۔ سب سے پہلے کلی کرنا، اگر روزہ نہیں ہے تو بالکل کلی گرگرے بھی کرنے ہیں اور آخری جر تک تالو تک ہم نے پانی کو پہنچانا ہے۔ 3 مرتبہ کلی کریں گے اور گرگرے بھی کریں گے اگر روزہ نہیں ہے۔ روزہ ہوگا تو پھر گرگرے نہیں کریں گے کیونکہ اس سے روزہ ٹوٹ جانے کا خدشہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا فرض جو غسل کا ہے وہ یہ ہے کہ 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھانا، اور اگر ہمارا روزہ نہیں ہے تو پھر ناک کی آخری جر تک ہم نے پانی پہنچانا ہے۔ تیسرا غسل کا فرض یہ ہے کہ سارے ظاہری بدن پر ہم نے پانی کو بہانا ہے۔ ایک بال کے برابر بھی کوئی بھی جگہ سوکھی رہ گئی جس تک پانی نہ پہنچا تو اس سے غسل کوئی نہیں ہوگا، اگرچہ جتنی بندہ نمازیں پڑھتا رہے، جتنی بھی باتیں کرتا رہے، کوئی اس کا ثواب نہیں ہوگا۔ اور اگر جان بوجھ کر بندے نے کوئی جگہ چھوڑ دی اور اس سے نماز آ کے پڑھ لی، نماز کو ہلکا جان کر پڑھا، تو بندے کے کافر ہونے کا بھی خدشہ ہے۔ تو لہذا غسل کرتے وقت یہ ضرور خیال رکھا کریں ایک بال بھی کا ایک بال کے برابر بھی کوئی جگہ سوکھی نہ رہے۔ اس کے بعد آپ کے سامنے مختصر سا طریقہ غسل کا۔ سب سے پہلے تو جب ہم نے غسل خانے میں انٹر ہونا ہے، داخل ہونا ہے، غسل کی نیت کرنی ہے۔ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نیت کرتا ہوں۔ اگر ساتھ واش روم اٹیچ ہوتا ہے تو پھر ہم زبان سے نیت نہیں کریں گے بلکہ دل میں نیت کریں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا جانا ہے تو وہ واش روم میں نہیں لیا جائے گا۔ اس کے بعد سب سے پہلے ہم نے جس طرح وضو کا یہ ویسے وضو کیا جاتا ہے اسی طرح وضو کریں گے۔ اس کے بعد اگر ہمارا فرض جو غسل ہے، یعنی کہ اگر ایک تو ہوتا ہے مستحب یا سنت غسل کرنا، لیکن ایک ہے جس بندے پر احتلام ہو گیا، کسی بھی طرح سے منی خارج ہوگی، اس بندے نے غسل کرنا ہے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ سب سے پہلے جس جگہ پر اس کا منی وغیرہ یا ناپاکی لگی ہے سب سے پہلے اس کو صاف کیا جائے گا۔ اس جگہ کو اچھی طرح صاف کرنے کے بعد پھر جس جگہ پر آپ کو لگتا ہے کہ کسی بھی جگہ پر نجاست لگ گئی ہے اس جگہ پر پانی کو بہانا ہے۔ اس کے بعد ہم نے جس طرح وضو کیا جاتا ہے اسی طرح وضو کریں گے، لیکن ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، جس جگہ پر پانی بہتا ہے، مثلا غسل خانے میں ہم وضو کرتے ہیں تو پانی بہہ کر نہیں جاتا، اسی طرح ہم اگر کسی دریا میں، کسی تالاب وغیرہ میں، کسی نہر میں ہم نہاتے ہیں تو پاؤں تو خود بخود ہی دھل جائیں گے، لیکن غسل خانے وغیرہ میں ہم نے اگر چوکی پر نہیں ہے تو پھر ہم نے پاؤں کو نہیں دھونا، صرف سارا وضو کریں گے، صرف پاؤں کو چھوڑ دیں گے۔ اس کے بعد ہم نے سب سے پہلے سیدھے کندھے پر پانی کو بہانا ہے، پھر الٹے کندھے پر پانی کو بہانا ہے، پھر سر پر، پھر تمام ظاہری بدن پر۔ صرف یہ نہ بندہ ہو کہ تیل کی طرح، جس طرح بندہ تیل چپڑ لیتا ہے اسی طرح غسل ہو جائے گا، نہیں، بلکہ ہر ذرے پر، جسم کے ہر عضو سے پانی صحیح طرح بہے۔ ناف کے اندر بھی پانی کو داخل کرنا ہے، رانوں کے نیچے، بغلوں کے نیچے اچھی طرح۔ ایک بال کے برابر بھی جگہ سوکھی رہے گی تو غسل نہیں ہوگا، جس سے عبادتیں ہماری قبول نہیں ہوگی، کسی طرح کی کوئی بھی نماز قبول نہیں ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ پکڑ والا کام ہے، لہذا غسل کرتے وقت یہ احتیاط کیا کیجئے کہ ایک بال کے برابر بھی کوئی جگہ سوکھی نہ رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اچھی طرح نجاست سے پاک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔